حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ اخبرنا الاوزاعی عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، کہ لوگ زراعت کرتے تھے اس میں کس طرح، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور نصف پر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له ارض، آپ نے فرمایا کہ جس کی زمین ہو فلیزرعها، اسے چاہیے کہ اس میں خود کاشتکاری کرے، او لیمنحها، یا اس کو کسی کو بخش دے، فإن لم يفعل، اور اگر ایسا نہ کرے فلیمسک قرضه، تو اپنی زمین کو روکے رکھے، یعنی خالی رہنے دے. وقال الربيع بن نافع ابو توبہ حدثنا معاویہ عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فإن أبى فليمسك أرضه. اور یہ پہلے میں نے بتایا کہ وہ روکنے کی بات اس لیے کی گئی کہ ایسی شرائط پر مت دیا جائے کہ جس میں دوسرے پر ظلم ہو، یعنی ظلم کرنے سے بہتر وہ زمین خالی پڑی رہے، یا پھر صدقہ کر دے، یہ نہیں کہ ساری زمین کو کسی کے نام ٹرانسفر کر دے بلکہ مفت میں اسے زراعت کرنے دے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ خود اس پر کام کرے. ان دونوں احادیث میں بظاہر جو کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے اس کو دور اس طرح کیا ہے علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خیبر کی زمین پر خود بھی معاملہ کیا، آپ کا عمل بھی سامنے ہے، اور محصول لینے کی بھی بات کی، لیکن ایک جگہ پر روکا تو روکا کس وجہ سے کہ ایسی شرائط پر دینے سے روکا کہ جس میں کسی بھی فریق پر ظلم ہو. یہ بات ہے، بالکل کلیتاً منع نہیں کیا گیا بلکہ اس طریقے سے دینے سے منع کیا گیا کہ جس سے مثلاً آپ دیکھیں بات کرنے سے کیا ہمیں منع کیا گیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا، خاموشی، جھوٹ سے اور غلط زبان استعمال کرنے سے بہتر. زبان اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کا ذکر فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بیان کی قوت دی. اب بیان کی قوت، انسان جب ایک کلمہ خیر کہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے، صدقہ ہے. لیکن اگر انسان زبان سے کلمہ شر نکالتا ہے تو اس کے لیے عذاب کا سبب ہے، مصیبت. ایک کلمہ جنت میں پہنچانے کے قابل ہو سکتا ہے اور ایک ہی کلمہ جہنم میں لے جانے کے قابل ہو سکتا ہے. یہ آپ نے حدیث پڑھی ہو. اب انسان کہے کہ میں تو بالکل نہیں بولوں گا، کیا خبر میری زبان سے ایسے ہی کلمہ نکل جائے کہ جس سے جہنم میں پہنچ جائے، تو کیا آپ اس کو مطلقاً بولنے کو حرام کر دیں گے؟ نہیں، خاموشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن زبان کا اچھا استعمال کس سے بہتر ہے، خاموشی. اور اگر شر کا اندیشہ ہو تو پھر اس زبان کو بیکار ہی پڑا رہنے دینا چاہیے. اسی طرح اگر ناجائز شرائط ہو تو زمین بیکار ہی پڑی رہے تو بہتر ہے، لیکن اگر جائز شرائط کے ساتھ ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ زمین کو بھی فائدہ ہوگا، اگانے والے کو بھی فائدہ ہوگا، اگوانے والے کو بھی فائدہ ہوگا، عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام ایک مفید کام سے مطلقاً روک دے؟ مطلقاً کا مطلب ہے مکمل طور پر نہیں روکا گیا بلکہ ان شرائط کے ساتھ اس کو کرنے سے روکا گیا کہ جس سے کسی کے اوپر بھی ظلم ہو یا معاشرے میں جھگڑا فساد ہو. آپ کو یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ جھگڑے کی 3 بنیادیں ہیں، اس میں ایک زمین بھی ہے. تو یہ اسی وجہ سے زمین چونکہ جھگڑے کا سبب ہوتی ہے، تو جن احادیث میں مزارت سے روکا گیا وہ ان وجوہات کی بنا پر منع کیا گیا، حرام کیا گیا جہاں جھگڑا اور قتل و فساد اور مصیبت کا سبب بنے. حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن عمرو وقال ذکرته لطاؤوس فقال يزرع قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينهى عنه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، یعنی بٹائی سے منع نہیں کیا. ولكن قال، لیکن آپ کا مطلب کیا تھا، ان یمنع احدکم اخاہ، اگر کوئی اپنے بھائی کو ویسے ہی دے دے اس پر آدھا لینے کی بجائے، خیر له من ان یاخذ شیئا معلوما، وہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے کوئی معلوم چیز وصول کرے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما كان یکری مزارعه على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان وصدرا من امارت معاویہ. ابن عمر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مزاروں کو کرائے پہ زمین دیتے تھے اور آپ نے ان کو روکا نہیں. اگر حرام ہوتی مزارت تو آپ ان کو روک دیتے. اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر اور عثمان اور حضرت معاویہ کی خلافت کے شروع کے زمانے میں بھی جس پر دیا کرائے پر دیا. ثم حدث عن رافع ابن خدیج ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن قراء المزارع، پھر ان کو حضرت رافع بن خدیج کی حدیث پہنچی کہ جس میں مزارت سے روکا گیا تھا. فذهب ابن عمر الى رافع، تو ابن عمر رافع کے پاس چلے گئے. فذهبت معه، کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا. فسأله، تو ان سے پوچھا. فقال، تو کہنے لگے، نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن قراء المزارع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پہ دینے سے منع کیا. فقال ابن عمر کہتے ہیں، قد علمت انا كنا نكري مزارعنا
علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زمین کو کرائے پر دیا کرتے تھے؟ بما علی الاربعاء وبشیء من الطبل، کس شرط پر؟ علی الاربعاء، چوتھائی پر، وبشیء من الطبل، اور تھوڑے گھاس کے بدلے پر، یعنی معاوضے کے طریقے پر. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ کنٹرڈکشن خود بخود یہاں حل ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر کا جو طرز عمل تھا وہ مختلف تھا، رافع بن خدیج کا جو طرز عمل تھا وہ مختلف تھا. عبداللہ بن عمر کو جب رافع کی بات پتہ چلی تو کیا ہوا؟ انہیں حیرت ہوئی کہ ہم تو آپ کے زمانے میں کرتے رہے اور باقی ادوار میں بھی، تو یہ کیوں ایسا ہے؟ پھر وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم انہی شرائط پر جو کہ عام طور پر معلوم اور معروف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ ایک ایکسیپشنل صورت تھی رافع بن خدیج کی کہ جس میں کوئی ایسی شرائط ہوں گی کہ جن شرائط پر دینے سے منع کیا گیا. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی سالم ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال كنت اعلم في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض تکرہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرائے پر دی جاتی تھی. ثم خشی عبداللہ ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کو اس بات کا خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے کچھ روکا ہو اور مجھے وہ معلوم نہ ہو. تو انہوں نے تقوی کی بنا پر کیا کیا؟ فترک قراء الارض، اس کے بعد یہ کام چھوڑ دیا. باب قراء الارض بالذهب والفضة، زمین کو کرائے پر دینا نصف پیداوار کے عوض نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے عوض، یعنی کرنسی لے کر روپے پیسوں کے ساتھ ٹھیکے پر دینا. وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستاجروا الارض البيداء من السنة الى السنة. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بہتر کام جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کیا ہے کہ خالی زمین کو ایک سال کے لیے کرائے پر دو، یعنی وقت کا تعین کرو. باب قراء الارض بالذهب والفضة، سونے چاندی کے بدلے زمین کو کرائے پر دینا. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں ان امثل ما انتم صانعون، بہترین چیز جو تم کرنے والے ہو، ان تستاجروا الارض البيداء، کہ تم خالی زمین کو اجرت پر دے دو، من السنة الى السنة، ایک سال سے دوسرے سال تک کے لیے. بیدا سفید کو کہتے ہیں یعنی چٹیل زمین جس میں کچھ بھی نہ ہوگا ہو. یہ ابن عباس کا فتویٰ ہے. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا اللیث عن ربیعة بن ابی عبد الرحمن عن الحنظلة بن قیس عن رافع بن خدیج قال حدثني عمایا. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے دو چچاؤں نے بیان کیا انہم کانوا یقرون الارض، کہ وہ کرائے پر دیا کرتے تھے زمین عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بما ينبت، جو اگتا تھا، علی الاربعاء، چوتھائی پیداوار پر. اور اربعاء کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ جو نالیوں کے یعنی پانی کے جو کھال ہوتے ہیں ان کے کناروں پر. او شیء یستثنیہ صاحب الارض، یا وہ چیز کہ جسے زمین کا مالک مستثنی کر دیتا تھا، یعنی مخصوص کر دیتا تھا اپنے لیے کہ یہ حصہ اس کی پیداوار مجھے ملے گی اور باقی حصے کی تم لے لینا. یہ ناجائز شروع کا ذکر اس حدیث میں واضح طور پر آ رہا ہے. فنہى نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روک دیا. یہ جو رافع بن خدیج کی حدیث پیچھے آئی ہے اس کی مزید وضاحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا، اس لیے کہ ان کی جو شرائط تھی بتائی تھی وہ درست نہ تھی. فقلت لرافع فکیف هی بالدینار والدرہم، تو میں نے رافع سے کہا پھر وہ دینار و درہم کے بدلے میں کیسے ہو سکتا ہے. فقال رافع لیس بہا بأس، وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں بالدینار والدرہم، یعنی روپے پیسے کے بدلے میں بھی دینے پر. وقال اللیث، اور لیث کہتے ہیں وکان الذی نہی من ذلک، کہ جو چیز جس سے روکا گیا وہ کیا ہے اس کا پتہ کیسے چل سکتا ہے. ما لو نظر فیہ ذو الفہم بالحلال والحرام، کہ وہ چیز کے دیکھیں اس میں صاحب بصیرت لوگ، سمجھدار لوگ، حلال اور حرام کو، لم یجیزوہ، پھر نہ جائز قرار دیں اس کو، لما فیہ من المخاطرۃ، اس وجہ سے کہ جو اس میں دھوکہ وغیرہ پایا جاتا ہو. مخاطرہ دھوکے کو کہتے ہیں، خطر اس سے نا، اس میں کسی قسم کا خطرہ پایا جاتا ہو. مراد یہ ہے کہ پھر اس میں آخری بات کیا ہوگی کہ ہونی چاہیے مزارت یا نہیں ہونی چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ اس کے شروط اور اس کے جو باقی چیزیں ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا. اور کون جائزہ لے گے؟ ذو الفہم، سمجھدار لوگ. اور اگر اس میں کسی قسم کا دھوکہ ہو تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر اس کے بغیر ہو تو اجازت دی جائے گی. باب حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال وحدثنا عبداللہ بن محمد
حدثنا ابو عامر حدثنا فلاح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل البادیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بات کر رہے تھے اور آپ کے پاس ایک شخص تھا صحرا والوں میں سے، یعنی بدو، ان رجلا من اہل الجنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حدیث سنا رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں اور ایک بدو بھی اس مجلس میں بیٹھا ہے۔ بات کیا ہوتی ہے؟ ان رجلا من اہل الجنہ، کہ جنت والوں میں سے ایک شخص استأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت مانگے گا، کس بات کی؟ فی الزرع، کھیتی باڑی کرنے کے معاملے میں، فقال لہ، تو وہ اس سے فرمائے گا الست فیما شئت، کیا تمہارے پاس وہ نہیں ہے جو تو چاہتا تھا؟ یعنی سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، اب کھیتی باڑی کس لیے کرنا چاہتے ہو؟ قال بلا، انسان عرض کرے گا کہ اے رب سب کچھ ہے، ولکنی احب ان ازرع، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں زراعت کروں، میرا شوق ہے۔ قال، کہتے ہیں کہ فبذر، پھر وہ بیج بوئے گا، فبادر الطرف نباتہ، تو کیا ہوگا؟ طرف کہتے ہیں نگاہ جھپکنے، آنکھ جھپکتے ہی اس کی نباتات نکل آئیں گی، وہ استواؤہ، اور آنکھ جھپکتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، وہ استحصادہ، اور اتنی دیر میں وہ کٹائی کے بھی قابل ہو جائے گا۔ فکان امثال الجبال، اور اس کا پھل کتنا آئے گا؟ پہاڑوں جتنا۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونک یبن آدم، یہ محاورہ ہے، دونک یبن آدم، اے آدم کے بچے، یہ ہے جو تم کہتے تھے، فإنہ لا یشبعک شیء، کہ تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، سیراب نہیں کر سکتی، تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی، تیری حرص نہیں ختم کر سکتی۔ فقال الاعرابی، تو اعرابی یہ بات سن کے بولا واللہ لا تجدہ الا قرشیا و انصاریا، کہ اللہ کی قسم یہ شخص یا قریشی ہوگا یا انصاری، فإنہم اصحاب زرع، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں۔ اما نحن، تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے، فلسنا باصحاب زرع، ہم زراعت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ انسان کی جو حرص ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کتنی بھی دولت ہو اس سے کناعت نہیں کرتا۔ کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اتنا ہے تو اس پر میں کیا کروں، اب مزید کوئی اور خیر بلائی کا کام کروں، بہت زندگی کمائی کر لی، نہیں، وہ کیا کرتا؟ کہتا کہ اور انویسٹ کر کے اور بڑھا لوں۔ زندگی کا آخر آ جاتا ہے لیکن انسان دنیا کمانے سے کبھی نہیں تھکتا۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر متلون مزاج، یعنی ایک کام کے بعد ایک کے بعد ایک اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے۔ بدو نے وہ ساری اللہ کی قدرت اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کر یہ جاننا چاہا کہ وہ ہوگا کون۔ باب ما جاء فی الغرس، درخت وغیرہ اگانے کا بیان، کھیتی باڑی کرنے کا۔ غرس کہتے ہیں اگانا کچھ، بونا۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا یعقوب عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ انہ قال انا كنا لنفرح بیوم الجمعہ، کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوتے تھے۔ یہ حدیث بھی گزر چکی۔ كانت لنا عجوز تأخذ من اصول سلق لنا كنا نغرسه في اربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا اعلم الا انه قال ليس فيه شحم ولا ودك، فاذا صلينا الجمعة زرناها فقربته الينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من اجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعة۔ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يقولون ان ابا هريرة يكثر، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ حدیث بہت بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 5000 سے کچھ زائد احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، تو لوگ ان پر بعض اوقات اعتراض کرتے تھے کہ اتنی حدیثیں کہاں سے لے آتے ہیں۔ واللہ الموعد، اور اللہ ہی سے ملاقات کرنی ہے، یعنی مجھے خدا کا ڈر ہے، میں اپنے پاس سے حدیثیں بیان نہیں کرتا۔ یہ کہنے کا ایک انداز تھا۔ وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہے مہاجرین و انصار کو لا يحدثون مثل احادیث، کہ وہ نہیں بیان کرتے اس کی طرح کی احادیث، کس کی طرح کی؟ ابو ہریرہ کی۔ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ السَّفْقُ، اس کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اور لوگ احادیث اس لیے بیان نہیں کر سکتے تھے کہ میرے مہاجرین بھائی جو ہیں كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، ان کے مالوں کا عمل جو ہے انہیں مشغول رکھتا تھا، مال
کا عمل کیا؟ مال تجارت وغیرہ مراد ہے. وکنت امرأ مسکینا، اور میں ایک مسکین انسان تھا. الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا، لازم رہتا. علی ملء بطنی، اپنے پیٹ بھر کھانے پر، یعنی مجھے صرف ایک پیٹ بھر کھانا چاہیے ہوتا تھا اور مجھے دنیا میں سے کسی چیز کی غرض نہ تھی. فاحضر حین یغیبون، تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا جب لوگ غائب ہو جاتے تھے. واعی حین ینسون، اور میں وہ یاد کر لیتا تھا جو لوگ بھول جاتے تھے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا لن یبسط احد منکم ثوبہ، ہرگز نہ پھیلائے گا اپنا کپڑا تم میں سے کوئی ایک، حتی اقضی مقالتی، یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کر لوں. حاضر ثم یجمعہ، پھر اس کو وہ اکٹھا کر لے گا، سمیٹ لے گا، الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف. فینسی من مقالته شیئا ابدا، تو وہ میری بات میں سے کبھی کچھ بھی نہ بھولے گا. فبسطت نمرۃ، تو میں نے اپنا کمبل پھیلا دیا، اپنی چادر پھیلا دی. پھر کیا ہوا؟ لیس علی ثوب غیرها، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہ تھا. حتی قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی مقالته، اپنی بات. ثم جمعتها، پھر میں نے اس کو سمیٹ لیا، الی صدری، اپنے سینے کی طرف. فوالذی بعثه بالحق، بس قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. ما نسیت من مقالته تلک الی یومی ھذا، کہ اس دن کے بعد میں آپ کی کوئی بھی بات بھولا نہ. پھر یعنی اگر احادیث بہت کثرت سے لکھی نہیں بھی جاتی تھی تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفظ کے ایسے انتظامات کر دیے کہ جس کی وجہ سے وہ ذخیرہ ہم تک منتقل ہو گیا. واللہ لولا آیتان فی کتاب اللہ، اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی، ما حدثتکم شیئا، تو میں تمہیں کبھی کچھ نہ بتاتا، ابدا کبھی بھی. اور وہ دو آیتیں کیا ہیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی الرحیم، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں بینات میں سے، ہدایت میں سے، ان کے لیے عذاب علیم ہے. وہ آخر تک وہ آیت بارہا پیچھے گزر چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب المساقات، ساقی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، پانی پلانے والے کو کہتے ہیں. مساقات بھی زمین کو سیراب کرنے کو کہا جاتا ہے، پانی وغیرہ دینے کو بھی، لیکن یہاں پر اس کا معنی دراصل مزارعت ہی ہے. آپ دیکھیں کہ مزارع میں جو زمین پہ کام کرتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ بیج تو ایک ہی دفعہ ڈالتا ہے نا، اور باقی وقت کیا کرتا ہے؟ پانی دیتا رہتا ہے یا اور تھوڑا لک آفٹر کرتا ہے. تو جو پانی دینا ہے مساقات سے، اس کا بھی اصل معنی اور مفہوم جو یہاں مراد ہے وہ کیا ہے؟ مزارعت. تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. مزارعت جو ہوتی ہے وہ زمین میں ہوتی ہے، اور مساقات جو ہوتی ہے وہ درختوں وغیرہ میں. کہ ایک شخص کے جیسے کھجور کے درخت ہیں تو وہ ان سے کہے کہ تم ان کو پانی لگا دیا کرو اور جو پھل ہوگا وہ میں اور تم بانٹ لیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو زمینیں آباد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک بڑا ایریا تھوڑی قیمت پر خرید لیتے ہیں لوگ، پھر اس میں پلانٹیشن کرتے ہیں، پھر اس پر کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اجرت پر رکھ دیتے ہیں، وہ ان کو پانی وغیرہ لگاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ ان کی ماہوار تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ تنخواہ مقرر کرنے کی بجائے یہ کہے کہ اس کے جب درخت کٹ کے بکیں گے تو پھر اس وقت آدھو آدھ کر لیں گے اس کی رقم، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر پھلدار درختوں کا پھل جو ہے جب وہ آئے تو اس کا آدھا حصہ بھی پیداوار کا لیا جا سکتا ہے. اب یہ جو ہے مزارعت اور مساقات میں تھوڑا سا ہی فرق ہے. مزارعت جیسے گندم وغیرہ پر، اور مساقات آلریڈی اگے ہوئے درختوں پر، کیونکہ مزارعت میں تو بیج ڈالنے کا بھی مرحلہ آ جاتا ہے، لیکن مساقات میں بیج ڈالنے کا مرحلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک دفعہ درخت جو لگائے بس لگا دیے گئے، اس میں تو صرف پانی ہی دینا ہے یا زمین کا خیال رکھنا. باب فی الشرب، شرب پانی پلانے کو کہتے ہیں، یعنی پانی پلانے میں حصہ لینا. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اور ہم نے پانی میں سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، کیا وہ ایمان نہ لائیں گے. وقوله جل ذکرہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو. الی قوله فلولا تشکرون، سجاجا کا معنی ہے منصبا، المزن السحاب والأجاج المر. سجاج کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ برسنے والا. وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، کثرت سے پانی برسایا. اور مزن بادل کو کہتے ہیں، اور اجاج بھی قرآن میں آپ لفظ پڑھ چکے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے کڑوا، اور فراتن میٹھے پانی کو کہتے ہیں. باب من رأى صدقۃ الماء، جو پانی کا حصہ خیرات کرے، وہبتہ، اور اس کو ہبہ کرنا، ووصیتہ، اور اس کی وصیت کرنا، جائزتاً، یہ سب کا سب جائز ہے. مقسوماً، بٹا ہوا ہو پانا، اور غیر مقسوماً، یا نہ بٹا ہوا ہو. وقال عثمان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یشتری بئر رومۃ، کون ہے جو خرید لے روما کا کنواں، فیکون دلوہ فیہا، تو ہو اس
اس کا ڈول بھی اس میں کدلاء المسلمین مسلمانوں کے ڈولوں کی طرح، اشارہ تھا آپ کا کہ کون اس کو خرید کر وقف کرے گا، کہ پھر وہ اس کا خود مالک نہ رہے گا بلکہ کیا ہوگا، مسلمان بھی جس طرح مالک ہیں اسی طرح صرف اس کی ملکیت رہے گی۔ فاشتراها عثمان رضی اللہ عنہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر وقف کرے اس کے لیے اجر ہے۔ تو حضرت عثمان نے لبیک کہی، لہٰذا اس کے بدلے ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس میں سے پانی پیا۔ وعن یمینہ غلام، آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اصغر القوم، جو سب سے چھوٹا تھا، والاشیاخ، یہ سارے ہی اور بڑے لوگ جو تھے وہ آپ کے بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال یا غلام، آپ نے فرمایا اے بچے، اتأذن لی، کیا تم مجھ کو اجازت دیتے ہو ان اوتیہ الاشیاخ، کہ میں اسے بڑوں کو پہلے دے دوں؟ قال ما كنت لأوصر بفضلی منک احدا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جھوٹا تو میں کسی کو بھی نہیں دے سکتا، آپ کے جھوٹے پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا کہ آپ اپنے بعد کسی اور کو دیں، جب میرا حق ہے تو مجھے کو دیں۔ فآتاہ ایاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا۔ اس مشکل کیا تھی؟ آپ نے پوچھا کیوں بچے سے؟ کیا بچے سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے، اخلاقی طور طریقہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز تقسیم کرنے لگے تو اپنے دائیں سے شروع کرے، لیکن اگر دائیں طرف چھوٹا بیٹھا اور بائیں طرف بڑا بیٹھا تو دوسرا حق کیا ہے؟ کہ کسی مجلس میں جب چھوٹے اور بڑے ہوں تو بڑوں کا حق پہلا ہے، تو ایسی صورت میں بڑوں کا حق تو پہلا ہے لیکن دائیں والے کا اس سے بھی پہلا ہے۔ لہٰذا اگر بڑے کو حق دینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ چھوٹے سے پوچھ کر دینا ہوگا۔ تو آپ نے اس چھوٹے بچے سے پوچھا لیکن اس نے اپنا حق دینے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تھے، ہر چھوٹا اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، یہ ابن عباس تھے، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی کی تقسیم بھی ہو سکتی ہے اور اس کی ملکیت بھی جائز ہے، کیونکہ اب یہ حصہ اس کی ملکیت تھا ایک طرح سے جو اس نے دوسرے کو نہیں دیا۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تقسیم دائیں طرف سے ہونی چاہیے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ حلبت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ داجن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری دوہی گئی جو گھر میں پالی تھی، داجن کہتے ہیں گھر کی پالی ہوئی، وہ فی دار انس بن مالک، اور وہ حضرت انس بن مالک کے گھر میں تھی، وشیب لبنها بماء من البئر التي في دار انس، اور ملایا گیا اس کا دودھ پانی میں جو حضرت انس کے گھر کے کنویں کا تھا، یعنی کچی لسی بنا لی گئی۔ فآتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدح، تو اس نے وہ دودھ کا پیالہ جو تھا بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، فشرب منه، تو آپ نے اس پیالے میں سے پیا، حتی اذا نزع القدح من فیہ، جب آپ نے اپنے منہ سے پیالہ ہٹایا، وعلی یسارہ ابو بکر، اور ابو بکر جو تھے آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان یمینہ اعرابی، اور دائیں طرف کوئی اعرابی بدو بیٹھا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام حضرت ابو بکر کا تھا وہ ایک اعرابی کا تو ہرگز نہیں تھا۔ اب آپ کا دل کیا چاہتا تھا کہ کس کو دیں پہلے، حضرت ابو بکر کو، اور جو دوسرے بھی مجلس میں لوگ تھے وہ بھی۔ فقال عمر وخاف ان یؤتیہ الاعرابی، عمر کو خیال آیا، خوف ہوا کہ کہیں آپ پہلے اعرابی کو نہ دے دیں کیونکہ وہ دائیں طرف تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آتی ابا بکر یا رسول اللہ اندک، یا رسول اللہ پہلے ابو بکر کو دیں۔ فآتاہ الاعرابی الذی علی یمینہ، لیکن آپ ظاہر ہے کہ انصاف پسند تھے، آپ نے کیا کیا، پہلے اسی اعرابی کو دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا۔ ثم قال الایمن فالایمن، آپ نے فرمایا دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے، جو دائیں طرف والا، اور پھر جو اس کے دائیں طرف ہو، اور ابو بکر چونکہ بائیں طرف ہے اس لیے ان کا حصہ سب سے آخر میں آئے گا۔ باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروي لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنع فضل الماء، من قال، جو کہے ان صاحب الماء احق بالماء، کہ پانی والا زیادہ حقدار ہے پانی کا، حتیٰ یرویا، یہاں تک کہ کیا کرے، سیراب کر لے، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لا یمنع فضل الماء، نہ روکا جائے فالتو پانی، فالتو پانی کو مت روکا جائے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمنع فضل الماء، نہ روکا جائے فالتو پانی،
یمنع بہ الکلہ کہ روکا جائے اس کے ساتھ گھاس کو. کیا ہوگا جب پانی زمین کو نہیں لگے گا، ایک جگہ جمع رہے گا تو گھاس بھی نہیں اگے گی، یعنی ایک نقصان سے ایک اور نقصان ہوگا. یہ مراد. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن ابن المسیب وابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا فضل الماء، فالتو پانی مت روکو، لتمنعوا به فضل الکلى، تاکہ ضرورت سے زائد گھاس کو بھی روک لو. باب من حفر بئرا فی ملکہ لم یضمن، جس نے اپنے گھر میں کوئی کنواں کھودا جو اس کی ملکیت میں تھا وہ اس پر تاوان نہ ہوگا، وہ اس کا ضامن نہ ہوگا. مراد یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے کنویں میں گر کے مر جائے تو گھر والوں کی اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی، گھر والوں کو اس کا کوئی تاوان نہ دینا ہوگا. مثلاً آپ کے گھر میں الیکٹریشین آ کے کام کر رہا ہے، اپنی غلطی سے اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو اب کیا ہے اس کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں، آپ پہ تاوان نہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں. یہ مراد ہے. حدثنا محمود اخبرنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعدن جبار، کان جو ہے اس کے نقصان کا تاوان نہ ہوگا. یہ جو میرے پاس اردو ترجمہ ہے اس میں لکھا تاوان ہوگا، نہ جو ہے مس پرنٹ ہے. اب خود سوچیں کوئی شخص گھر میں بیٹھ کے یہ ترجمہ پڑھ رہا ہو اور کسی کو مسئلہ بتانا چاہے تو کیا کرے گا؟ الٹ بتائے گا. تو اس لیے بعض اوقات صرف خود پڑھا ہوا علم خطرناک ہوتا ہے. المعدن جبار یعنی کان میں اگر کوئی مر جائے کام کرتے کرتے تو کان کے مالک کا اس میں قصور نہ ہوگا، اس پہ تاوان واجب نہ ہوگا. والبئر جبار، اسی طرح کوئی کنواں کھدوا رہا ہے یا کسی کے گھر میں کنواں کھودا ہوا ہے اور کوئی شخص اس میں گر کے مر جاتا ہے تو اس پر تاوان نہ ہوگا. والعجماء جبار، اسی طرح اگر کوئی جانور کسی کو سینگ مار دے تو اس کا ذمہ دار مالک نہ ہوگا، اس لیے کہ مالک نے تو اسے نہیں کہا تو کوئی شکاری کتا تھوڑی کہ کسی کو چھوڑا کے جاؤ شکار کراؤ. وہ پھر رکازی اور جو دفینہ ہے اس میں ہوگا تاوان، اور وہ کیا ہوگا؟ الخمس، 5واں حصہ دینا ہوگا. یعنی اصول بتا دے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر اپنا مکان بنا رہا ہے، بنیادیں کھود رہا ہے مکان یا کوئی کنواں کھود رہا ہے، کھودتے کھودتے زمین سے مٹکا سونے کا بھرا ہوا نکل آتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ نکلتے ہی اس پر ٹیکس پڑ جائے گا. ٹیکس کا لفظ جلدی سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں مرادی کو اس میں سے صدقہ کرنا ہوگا. اور کتنا آپ کریں؟ 5%. اور ایک ہی دفعہ پھر اگر آپ نے رکھا اس کو سال بھر تو اگلے سال 2.5% ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر کچھ بھی نہیں دینا ہوگا. باب الخصومت فی البئر والقضاء فیہا، کنویں میں جھگڑا اور اس کا فیصلہ کرنا. حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین، جس نے کوئی قسم کھائی یعنی جھوٹی قسم، کس لیے کھائی؟ یقتطع بها مال امرئ، کہ جس سے وہ کسی دوسرے شخص کا مال ہتھیا سکے. هو علیہا فاجر، وہ اس پر ناجائز قابض ہے. لقی اللہ وهو علیہ غضبان، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے. فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں بیچ ڈالتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض. بارہا یہ آیت قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں اور اس کی تفسیر میں یہ حدیث آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرا چکی ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے مال پر اپنا حق جتانے کے لیے جھوٹی قسم لاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوں گے. فجاء الاشعث فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن في انزلت هذه الايه. اشعث آیت تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے تم سے کیا بیان کیا؟ فی انزلت هذه الايه، یہ آیت میرے بارے میں اتری تھی. كانت لي بئر في ارض ابن عم لي، میرا ایک کنواں تھا جو میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں تھا. فقال لي شهودك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جھگڑا گیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ قلت ما لي شهود، تو میں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں. قال فيمينه، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اس سے قسم دی جائے گی. بدیل بن ورقا کا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں پہلے گواہ لائے، یعنی مدعی جو ہے وہ گواہ لائے گا، اگر گواہ نہیں ہوں گے تو
مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھا کر اس کو ثابت کر دے گا. تو اس لیے پھر فیصلہ کس کے حق میں ہو جائے گا؟ مدعا علیہ کے حق میں. لیکن اگر گواہ یہ لے آیا اور گواہی سچی ہوئی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے. تو اسی اصول کی بنا پر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس گواہ ہے، یعنی کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے. فیمین ہو چکا. تو پھر اس کا دوسرا حل کیا ہے کہ تم سے قسم نہیں لی جائے گی، مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. قلت یا رسول اللہ اذن یحلف، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ قسم کھا دے گا، پھر تو بات میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا حاضر الحدیث اس بات کو، فانزل اللہ ذالک تصدیقا لہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فیصلے کی تصدیق کے طور پر یہ آیت اتاری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تصدیقا لہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فیصلے کی تصدیق کے طور پر یہ آیت اتاری تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ